سے بڑا ظالم قوم ہے جنہوں نے مسجدوں سے سپیکر اتارے، ان سے بڑا ظالم قوم ہے جنہوں نے مرزائیوں کو بہن بھائی کہا، ان سے بڑا ظالم قوم ہے جو 295 سیکھ ہے جن کو درد اٹھتا ہے، ان سے بڑا ظالم قوم ہے جنہوں نے ختم نبوت کے کتابوں کو ضبط کیا، اور ان سے بڑا ظالم قوم ہے جنہوں نے علماء پر فور شیڈول لگائے۔ ہاں حضور فرمایا جڑا ظالم نہ چلے اور اس کو پتہ ہے یہ ظالم ہے، آپ بہرے گنگے تو نہیں ہے نا، ہاں آپ اتنا تو نہیں بھائی آپ روٹی کو ککو کہتے ہیں، آپ بچے تو نہیں ہیں، سب کچھ آپ کو پتہ ہے، نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے، سختی کیا ہے، گرمی کیا ہے، آپ کو سب کچھ آپ کو نہ پتہ ہے، تو آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے انہوں نے کون کون سے ظلم کیے ہیں۔ ورنہ سیاست مسجد تو باہر جانی، ہاں مسجد میں سیاست بھی ہونی شروع تو ہو رہی ہے۔ اعتباد جو ہے نا صوفیزم، جو امریکہ سے پیسے لے کر صوفیزم کے نام پر جو کہتے صوفی تو کسی کو کہتا ہی کچھ نہیں ہے، میں نے کہا داتا صاحب نے کہا سب تو بڑے صوفی صدیق اکبر ہیں۔ ہاں جی ہاں انہاں کیڑے کیڑے مسئلے حل کیتے، ہاں پوری دنیا نہ ٹکر لے لئی، پوری دنیا۔ فرمایا تم کہتے ہو لشکر اسامہ نہ بھیجو، فرمایا جنگل کے درندے بھی آئیں، اور صدیق اکبر تنہا مدینہ منورہ میں بیٹھا ہو، جنگل کے درندے آ کر مجھے بھی ٹانگ سے پکڑ کر لے جائیں، فرمایا لشکر اسامہ ایسے جائے گا جیسے میرے آقا نے حکم دیا۔ صدیق فاروق اعظم آ کے کیا انہوں نے کہا جناب آپ جانتے ہیں اسامہ بن زید کی عمر 18 سال ہے، آپ جانتے ہیں یہ غلام اور لونڈی کے بیٹے، آپ جانتے ہیں ان کے ماتحت خالد بن ولید بھی ہیں، آپ جانتے ہیں ان کے ماتحت حضرت کاکا بھی ہیں، شرحبیل بھی ہیں، درار بن ازور بھی ہیں، اکرمہ بن ابی جال بھی ہیں، معاذ بن جبل بھی ہیں، ابی بن کعب بھی ہیں، آپ قیادت بدل دیں۔ صدیق اکبر گل کے کی تھی، فرمایا عمر جس کو حضور نے قائد بنایا صدیق کون ہوتا ہے اس کو معذور کرنا۔ لشکر اسامہ بھی جائے گا اور اس کی قیادت اسامہ بن زید کرے، اور فرمایا اگر کسی کو شک ہے پھر اسامہ بن زید کو گھوڑے پر سوار کیا، گھوڑے پر سوار کرنے کے بعد یہ منظر نہ زمین نے دیکھا نہ آسمان نے دیکھا، میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں۔ میں نے کہا جن نے حضور کی عزت کے ساتھ غداری کیا اس نے بچنا نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو پریشانی لگ گئی انہیں اس واسطے کہ اس پر معافی نہیں ہے، ہاں اس پر معافی نہیں، حضور باقی رب سب معاف کر دیتا ہے، جے رب معافی دینی ہوتی نا نبی دی گستاخی ہوتے تو پھر چھپکلی نو سزا نہ دیندہ، ہاں چھپکلی نو سزا نہ ملتی۔ بھائی دور بہ کے پھوک مار رہی سی تو اس آگ نے اس کی چھپکلی پھوک مار کی سکتی، گرگٹ کی کر سکتا، وہ آگ تے میلہ دے حساب نہ تتی کر جگہ دور بہ کے انہیں پھوک ماری، وہ بھی جناب ابراہیم دی واسطے آگ جلی انہوں پھوک ماری۔ پھر آپ نے فرمایا تو میرے نبی نال بغض تک کیتا ہے اور میں صرف عراق دی چھپکلی نو سزا ایک نو نہیں دیاں گا، قیامت تک تیری نسل نو سزا ہے۔